بہت سے بھائی اپنے گھروں میں قربانی کرتے ہیں اور اس مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے ہر سال کہ اس سال میں نے اپنی قربانی کی، اس سال پچھلے سال بیوی نے کی تھی، فلاں موقع پر فلاں لڑکے نے کر لی تھی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ بنیاد یہ ہے کہ جس اللہ کے بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت یا اتنے پیسے کا سونا یا اتنے پیسے کا نقدی مال ہو، جو اس زمانے کے اندر میں نے آج ہی صبح پوچھا کہ ایک چاندی کی قیمت سے تقریباً 28.5 یا 29,000 بنتے ہیں، جو اصلی چمکدار بہتر چاندی ہوتی ہے جو کم درجے کی ہوتی ہے وہ تقریباً 22,000 روپے کی بنتی ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کے پاس اپنی اتنی مال دولت ہے، اس کی اصلی ضرورت سے زیادہ، اصلی ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کھانا پینا رہنا سہنا اوڑھنا بچھونا، یہ اصلی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر میرا کھانا پینا نہیں ہوگا، اس کے بغیر میں ٹھیک سے نہیں رہ سکوں گا، میرے لیے زندگی دو بار ہو جائے گی، تب تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں آپ کے پاس اتنے نہیں ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں سے علیحدہ اتنے پیسے ہیں تو ایسے آدمی پر لازمی طور پر قربانی ہو جاتی ہے۔ اگر اتنے پیسے کسی ایک اللہ کے بندے پر اس کی ضرورت سے زیادہ بقرعید سے ایک دن پہلے آ گئے یا قربانی کے پہلے دن آ گئے یا قربانی کے دوسرے دن آ گئے یا اتنے پیسے قربانی کے تیسرے دن بھی آ گئے، اس اللہ کے بندے پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، اسے قربانی کرنی ہوگی۔ بہت سے بھائیوں نے مجھ سے پچھلے ہفتے یہ بات معلوم کی یہیں پر مجمع کے بعد کہ اس مرتبہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے نہیں، آپ کی بیوی کے پاس جو سونا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ شادی کے موقع پر آپ نے اس کو مالک بنایا یا مالک آپ ہے کہ آپ نے پہننے کو دیا ہے۔ یہ دونوں باتیں الگ ہیں۔ ہمارے سماج میں دونوں باتیں ملتی ہیں کہ بعض عورتوں پر سونا ان کا اپنا ہوتا ہے اور لڑکا جو لے کر آتا ہے وہ بیوی کی ملکیت میں دے دیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ استعمال آپ کو کرنا ہے مگر میں اس کا مالک ہوں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 8 تولے ہے مثال کے طور پر، 2-3 تولے تو آپ کا مہر ہے، یہ آپ کا اصلی ہو گیا اور باقی میں نے آپ کو پہننے کو دیا۔ اگر اتنی مقدار میں اتنے پیسے کسی عورت کے پاس ہیں تو لازمی طور پر شوہر سے الگ اس پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ نابالغ بچے جو ہوا کرتے ہیں گھر کے اندر جو ایک سرپرست ہوتا ہے ان پر قربانی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے بندوں کے حالات ہیں گنجائش ہے تو بچوں کی طرف سے کر دینی چاہیے، مسئلہ واجب ہونے کا نہیں ہے۔ اللہ کی جانب سے رحمتیں آتی ہیں اور بہت سے بلائیں یہاں سے ٹل جاتی ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ نفلی قربانی کہلاتی ہے۔ ایک بات اور بھی ایک بھائی نے معلوم کی تھی، اس کو بھی صاف کر دوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5-6 آدمی ایک کام میں شریک ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سال ہم نے بڑے ہمارا جو شیئر پارٹنر ہے انہوں نے اس موقع پر اپنا حصہ کیا، فلاں موقع پر انہوں نے کیا، فلاں موقع پر انہوں نے کیا۔ مسئلہ یہ نہیں، آپ کی ملکیت میں آپ کی کمپنی میں آپ کی تجارت میں کل اثاثہ کتنا اس کو دیکھ لیں، اور اگر 6 آدمی ہیں تو کل اثاثے کو تمام جگہ تقسیم کریں۔ اگر اتنے پیسے جو میں نے آپ کو 28,000 ابھی بتلائے اتنے پیسے سب کے اوپر آتے ہیں ضرورت سے زیادہ، وہ بات یاد رکھیں، تب کہا جائے گا قربانی ان سب کے اوپر لازم ہے۔ اور اگر اتنے پیسے سب کے نہیں بنتے، ملا کر تو وہ ملتے ہیں تقریباً 80,000 روپئے، لیکن جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو وہ رقم 16,000 15,000 14,000 رہ جاتی ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کسی کے اوپر نہیں۔ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ ان میں سے اپنی طرف سے قربانی کو کرے گا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس نے اپنی جانب سے نفلی قربانی کی تھی، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سے، ایک مسئلہ اس زمانے میں لوگوں کو اور پریشان کرتا ہے، اور ہم لوگ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جہاں ہزاروں باتیں یاد کرتے ہیں اس مسئلے پر توجہ نہیں دیتے۔ آتے ہیں لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، یہ موٹے موٹے مسائل ہیں، اگر آپ بھی یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ لوگوں کو آپ بھی بیان کریں گے کہ ایک موقع پر کوئی مالدار آدمی قربانی کا جانور خریدتا ہے، اگر اس کے جانور میں عیب پیدا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کان کٹ گیا، آنکھ پھٹ گئی، سنگ ٹوٹ گیا، میں جڑ سے اندر کی مینگ کے ساتھ، تو اس آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے جانور کو بدلے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کا خریدنے والا وہ ایسا ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پیسوں کی مقدار میں نے ابھی عرض کی ایسا ہے، تو لازمی طور پر وہ اپنے جانور کو بدلے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی ایسے ہی اللہ کے بندے نے قربانی کا جانور خرید لیا مگر وہ یہ چاہتا ہے 2 دن کے بعد مجھے پسند نہیں آیا، میں اپنے جانور کو بدل لوں کہ تبدیل کر لوں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ صاحب نصاب آدمی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب چاہے وہ اپنی قربانی کے جانور کو بدل سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ رہ جاتا ہے غریب آدمی کا۔ اگر کسی موقع پر ایسے انسان نے قربانی کا جانور خریدا جس پر قربانی واجب نہیں ہے مگر اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں بھی قربانی کروں، ایسا آدمی جب قربانی کا جانور خریدے گا وہ قربانی کی نیت کر لی تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، پہلے نہیں تھی اس نیت سے واجب ہو گئی۔ جیسے 2 رکعت نماز نفل جب انسان نہ پڑھے تو رب العالمین جہاں پوچھ نہیں ہے اس سلسلے میں کہ تم نے نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے، لیکن جب نفل کی نیت باندھ لی اگر کسی وجہ سے اب ٹوٹ گئی
یا کہنا چاہیے نیت ٹوٹ گئی، وضو ٹوٹ گیا، کوئی اور بات ہے۔ اب ان 2 رکعت جن کو آپ شروع کر دیتے، ان کا مکمل کرنا، دوبارہ ان کو پڑھنا، اب یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر غریب آدمی سمجھتا ہے خریدتا ہے، خریدنا لازم نہیں ہے، اگر پھر بھی طبیعت چاہتی ہے اس کی اگر خرید لیا تو اس پر یہ قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اس جانور کو اگر یہ گم ہو جائے کسی موقع پر، مالدار آدمی کا جانور اگر گم ہوگا تو اس کو اور لا کر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر غریب آدمی کا جانور گم ہو گیا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارا یہی قبول کر لیا۔ اس کی اگر ٹانگ ٹوٹ گئی مالدار کے جانور کی تو پھر یہ کہا جائے کہ آپ کو بدلنا ضروری ہے، اور غریب آدمی کے جانور کی اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو رب العالمین کی جانب سے حکم ہے کہ نہیں، ہم اسی کو قبول کر لیں گے۔ اس کا کان بھی کٹ جائے گا وہی قبول ہے، اس کی آنکھ بھی پھٹ جائے گی وہی قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ گڑبڑی کرتے ہیں، اور ایک بات بڑی مشہور ہو گئی، اور مشہور وہ یہ ہو گئی کہ جی غریب کا اگر گم ہو جائے تو دوبارہ لا کر کرے گا، مالدار کا ہو جائے تو نہ کرے گا۔ جی وہ غریب مسئلہ ہے، نہ سر پیر اس کا ہاتھ آتا ہے، اور 3 دن اتنا مسئلہ رہے گا۔ سمجھنا چاہیے بڑا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی بات میں نے آج دیکھی کہ قربانی اس پر لازم نہیں ہے، ان پر لازم ہے۔ ٹوٹ جائے تو بدلیں گے، کسی طرح سے کچھ گڑبڑی ہو جائے تو یہ بدلیں گے، گم ہو جائے تو اور لے کر آئیں گے۔ غریب سے کہا گیا تم نہ کرو، اور اگر تم نے نیت کر لی اور قربانی کا جانور لے ہی آئے، اب ہم تمہارا یہی قبول کر لیں گے۔ گم ہو جائے بالکل دوسرا لے کر مت آنا، ٹانگ ٹوٹ جائے یہی قبول ہے، ہر طرح کا تمہارا قبول۔ ایک مسئلہ آگا ذرا پریشان کرتا ہے کہ ان صاحب کا جانور بھی گم ہو گیا اور اس غریب آدمی کا جانور بھی گم ہو گیا۔ ان سے اسلام یہ کہے گا کہ آپ دوسرا جانور لے کر آئیے اور آ کر ذبح کیجیے، ان سے یہ کہے گا تم دوسرا مت لے کر آؤ، مگر ان کی طبیعت کے اندر ماشاءاللہ شوق سوار ہے، دوبارہ اور لے کر آ گئے۔ اب اگر دوسرا لے کر آئے تو دوسرا لینے کے نتیجے میں وہ والا بھی ان کے اوپر واجب ہو گیا، کیونکہ رب العالمین نے تو ان سے یہ فرمایا تھا، اسلامی شریعت نے ہم نے تم پر واجب نہیں کیا۔ اگر ایک لاؤ گے تو وہ بھی واجب، اگر زبردستی دوسرا خریدو گے وہ بھی واجب، تیسرا لاؤ گے تو پھر وہ بھی واجب، چوتھا لاؤ گے تو وہ بھی واجب۔ تم کر کیوں رہے ہو اپنے اوپر زبردستی کا بوجھ؟ تم سے کس نے کہا؟ بات دونوں صاف۔ اگر کسی موقع پر اس انسان کا پہلا جانور گم جائے اور یہ دوسرا بھی لے آیا، پہلا واجب تھا، لانا ضروری نہیں تھا، مگر پھر لے کر آئے، اب اگر جب دوسرا لے کر آئے، اس قربانی کے کرنے سے پہلے وہ والا بھی مل گیا جو پہلے غائب ہو چکا تھا۔ اسلام کی تعلیم ان سے یہ ہے کہ تم نے چونکہ زبردستی پہلی والی بھی واجب کی تھی، اس جانور کو بھی ذبح کرو، اور دوسری بھی زبردستی تم نے اپنے اوپر واجب کی ہے، لہذا اس جانور کو بھی ذبح کرو۔ اور ان کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ پہلا جانور گم گیا، اگر دوسرا والا جانور یہ لے کر آئیں گے، ان کے اوپر صرف ایک جانور کی قربانی ہوگی، پہلا مل گیا اس کی ضروری نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر لازم نہیں کی ہے اور تم نے زبردستی اپنے اوپر لازم کی۔ یہ ہے مسئلہ، یہ بالکل الگ بات ہے کہ جی ان کا گم جائے تو یہ لے کر آئیں گے، ان کا گم جائے تو لے کر نہیں آئیں گے، تو بڑا ظلم ہو گیا۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں۔ دوسری بات، جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس موقع پر لازم تو یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، بس اتنا کافی۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے یہ جملہ، وہ کس اللہ کے بندے کو بسم اللہ اللہ اکبر یاد نہیں؟ عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ٹانگیں بندھی ہوئی، جانور پڑا ہوا ہے، اور دیکھا تو مولوی صاحب بھگے چلے آ رہے ہیں کہ جی مولوی صاحب جلدی آؤ۔ ارے اللہ کے بندو، کیا امت مسلمہ میں کوئی ایسا نہیں رہا جو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے؟ بس کون سی مصیبت آ گئی اس کے اندر؟ رہا دعا کا مسئلہ، وہ تو مستحب ہے، آپ کو عربی زبان کے اندر یاد ہو تو اس میں کہہ لیں، دکھانے کے موقع پر کوئی چیز دیکھ کے پڑھنے والی ہو تو ویسے کہہ لیں، اگر اس کا اردو مفہوم یاد ہو تو ویسے کہہ لیں، اے اللہ میں نے اپنے دل کے رخ کو آپ کی طرف کر لیا، کائنات کے بنانے والے آپ ہیں، میرا مرنا جینا، میری نماز، میری عبادت سب کچھ آپ کے لیے ہیں۔ چاہیں تو اس مفہوم کو دل سے تازہ کر لیں، مگر کوشش یہ ہونی چاہیے اس تمام باتوں کے نتیجے میں جو میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ کا بندہ جو قربانی کرنے والا ہو وہ قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرے۔ اور ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دوں، وہ تو بڑے شرم کی ہے، اور نہ کہوں تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کو تیار نہیں، اور اگر کہیں گے تو آپ بھی کہیں گے مولوی صاحب جمعہ میں آپ باتیں کیسی کرتے ہیں۔ پچھلے سال ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک جانور بندھا پڑا تھا، انہوں نے بلایا کہ آئیے، میں نے کہا نہیں، اب میرا معمول 4-5 سال سے یہ ہو گیا کہ نہیں آپ ہی کریں گے، آپ کریں میں پڑھتا ہوں۔ ایک صاحب کا تو حال یہ تھا کہ بالکل ڈر کر کانپ کر پیلے ہو کر دور جا کر کھڑے ہو گئے کہ جی مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ کون سی مصیبت آ گئی بھائی اس کے اندر؟ نہیں، ابھی دنیا بھر کا ناچ ہوگا ہم سب سے آگے ہوتے، کس بدماشی میں ہم پیچھے ہوتے؟ سب میں ہم آگے ہوتے کہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ میں نے کہا نہیں آپ کریں، وہ پیچھے کو ہٹے، میں نے کہا نہیں آپ کریں۔ تقریباً 9-10 بجے کی بات ہے، معاف فرمائیے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارا حال معلوم ہو۔ میں نے کہا نہیں آپ بھی کریں، میں پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نہایا ہوا نہیں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی بے غیرتی، اتنے بے شرم، چلے ہو ابراہیمی ادا کو کرنے کے لیے، ڈھوم مرنا چاہیے۔
بڑے مہذب پڑھے لکھے، جتنا قتل اس مہذب سوسائٹی نے کیا ہے جو علم دین سے واقف نہیں، اسلام پر اتنا ظلم کسی اور نے نہیں کیا. میں دل کی بات کہہ رہا ہوں. سب کچھ اپنے آپ کو سوسائٹی اسلام سے کورے، تعلیم سے کورے، ابراہیم نقش و ادا سے کورے کہ کچھ نہیں معلوم، ایک زبردستی کا ڈرامہ ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں. لعنت ہو اس طرح کی سوچ پر اور اس طرح کے عمل کے اوپر. اللہ کے بندو ایک چیز ہے، ایک مقصود ہے، ایک چیز اپنے اندر اس رنگت کو پیدا کرنا. بہرحال اگر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں جو اگر اپنے بزرگوں کی جانب سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ نفلی قربانی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا ایک موقع پر آپ ایک جانور کو قربان کر رہے تھے. اس موقع پر کسی نے معلوم کیا کہ علی آپ نے تو اپنا جانور پرسوں کیا تھا، کل کیا تھا، آج آپ نے پھر جانور کیا. کہا کہ میرے حبیب نے مجھے وصیت کی تھی، میں ان کی طرف سے بھی کرتا ہوں، تو میرا معمول ہے میں ہر سال ایک قربانی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کرتا ہوں. اگر گنجائش ہو اور الحمدللہ امت کرتی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی، اگر اور بھی گنجائش ہو تو پھر صحابہ کرام کی طرف سے بھی چاہیں. مگر اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی لازم اور واجب ہو، یہ اپنی اپنی ادائیں ہیں، اپنی اپنی سوچ اور محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی قربانی کا نقش نصیب فرمائے، جو اصلی قربانی ہے ہم سب کو اس کی کیفیت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.